دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک روحانی سرور ایسا آتا ہے کہ جو کہ بیان سے باہر ہے۔ ہر روحانی مزاج رکھنے والا شخص اس ماہ کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے، اور پھر جب رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، اور پھر یہ رحمتیں اور برکتیں پھر سال کے بعد آتی ہیں۔ تو 4 شعبان سن 26 ہجری مولا عباس شہنشاہ وفا کی میلاد کا دن ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنے حاجتیں اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ تو اسی دن مبارک دن کی نسبت سے آپ تو ایک مولا کی نیاز دلائیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ خاص وقت، اور میں ایک خاص دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص اس میں اعظم بتا رہا ہوں، ایک دن کا وظیفہ ہے، اور آپ یہ کر کے تو دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دشمن زیر ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جو بند دروازے تھے وہ کھل جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ 4 اسم اعظم ہیں، اور خاص اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم کے راز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ وہ اسم اعظم ہے استغفر اللہ، یا علیو، یا باقیو، یا اللہ، یا سمیع۔ استغفر اللہ، یا علیو، یا باقیو، یا اللہ، یا سمیع، یہ اسماء مبارکہ ہیں، اسماء باری تعالیٰ ہیں۔ اب آپ ان کا راز اس دن کی نسبت سے کیسے جانیں گے؟ اور آج یہ معراج تحفہ روحانیات چینل، روحانی چینل کی نسبت آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، اور یہ روحانی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ راز کھول رہا ہوں آج کے دن کی نسبت سے کہ مولا اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے کہ یا علیو، یا باقیو۔ آپ عباس نام کو ملفوظی کر لیں، عین بے الف سین۔ اب پہلا اسم اٹھائیں گے، پہلے اسم سے عین سے بنا یا علیو، دوسرا اسم کیا بنا؟ یا باقیو۔ اب الف آ گیا، الف سے کیا بنا؟ یا اللہ، پھر سین آ گیا، یا سمیع۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اسم اعظم ہیں۔ اب علی باقی ہے، یعنی وہ بلندی والا باقی ہے، اور اللہ سننے والا ہے۔ اس کا معنی ایک ترجمہ بنتا ہے۔ تو آپ اس اسم اعظم کی برکت سے اپنی کوئی بھی حجت دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کوئی حاجت پیش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور اس اسم اعظم کو پڑھنا کتنی بار ہے؟ تو آپ پہلے صلوات پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس اسم اعظم کو آپ پڑھیں گے 133 بار، صرف 133 بار۔ اب پڑھیں گے کس وقت؟ شام 5 بجے۔ آپ اس اسم اعظم کو ورد کریں، دعا کریں۔ اب اگر آپ اس اسم اعظم کے ایک روٹین بنا لیتے ہیں، اور وہ روٹین آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اسی اسم مبارکہ کو صرف 133 بار ورد کرتے ہیں، تو کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا کوئی بھی کام رک جائے، ہر کام آپ کا ہوتا جائے گا۔ اور ایسے جیسے غیب سے آپ کو کوئی مدد ملی ہے، غیب سے ایک فورس آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، روحانی فورس آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، اور آپ کے کام بس نمٹائے چلے جا رہی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو دل سے اور دماغ سے ہر قسم کا فطور نکالنا ہوگا، اور آپ خالصتاً اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں، اور خالصتاً آپ اللہ کی توحید کرنے والے ہوں، اور خالصتاً آپ اندر سے پاک صاف ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر کرتا ہے۔ تو یہ خاص تحفہ اور مولا کی ولادت پر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسے قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو محمد و آل محمد کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ سے، ہر درد سے، بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے، حسرت سے، رنج سے
شر سے، جادو سے، سحر سے، حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔